أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے ہوئے جنجلائے ہوئے، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور آپ نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے. تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالم قوم میں نہ ملا. عرض کی موسیٰ نے اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. معزز سامعین کرام، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 اور 151 سماعت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی. سوائے 12,000 کے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے، باقی ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے جب تورات لینے گئے تھے کوہ طور پہ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا ان کی نگرانی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. تو آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حالات خراب ہیں، قوم مشرک ہو چکی ہے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو انتہائی غصے میں اور غصے میں جھنجھلاہٹ میں کہنے لگے میرے بعد تم نے کتنی بری میری جانشینی کی ہے، اور تم نے اپنے رب کے حکم پر جلدی کی ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی جانشینی ہوتی ہے؟ میرے بعد تم شرک کرنے لگ گئے اور رب کے حکم سے منہ پھیر لیا. اس غصے میں آ کر جلدی سے وہ تختیاں نیچے رکھ دیں، جو تورات تھی نا تختیوں میں، وہ نیچے رکھ دی، اور اسی غصے میں آ کر اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے، یعنی ہارون علیہ السلام کے، اور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے. جب غصہ اپنے بھائی پر نکالنے لگے
تو بھائی ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، اگر مجھے کمزور نہ سمجھتی، طاقتور سمجھتی کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو یہ بچڑے کی پوجا نہ کرتی، میرا حکم مانتی۔ اور بھائی میرا کیا قصور ہے، یہ تو اس قدر میرے مخالف ہو گئے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، یہ میں ان کو سمجھاتا، یہ مجھے دھمکیاں دینے لگتے، کہتے باز آ جاؤ، مت ہمیں سمجھاؤ، مت ہماری تربیت کرو، ہم نے تو بچڑے کی پوجا کرنی ہے، اگر تم روکو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ تو مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، میں کیا کرتا؟ جتنا ممکن تھا بھائی جان میں نے یہ کیا ہے۔ اب آپ میرے بال پکڑے ہوئے ہیں، مہربانی فرمائیں فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، وہ تو ہنسے گے۔ یہ دیکھو بھائی نے بھائی کے بال پکڑے ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ نہ ملاؤ، میں ان سے بری ہوں، میں نے بڑا سمجھایا ہے، مہربانی فرمائیں۔ یہ بھائی نے بھائی کے سامنے، دونوں پیغمبر ہیں، یہ عرض کیا اور التجا کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کو مجھ سے ہو گئی ہے تو مولا تو مجھے معاف کر دے، میرے بھائی سے کوئی ہو گیا ہے تو وہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، تو الیاذ باللہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، وہ گناہ گار تھے اس لیے معافی مانگ رہے ہیں، نہیں۔ جب اللہ کے برگزیدہ اور مقبول بندے اور ایسی معصوم ہستیاں دعا مانگتی ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے اس لیے معافی کی دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ ایسی ہستیاں جب دعا مانگتی ہیں تو ایک تو عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کہ مولا ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم عاجز ہیں تو ہم پر مہربانی فرما، عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، اور دوسرا اس لیے جب یہ دعا مانگتی ہیں تو ان کے اور درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب کوئی بندے سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو دعا ایسے مانگنا چاہیے، یہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے۔ باقی سارے جتنے بھی نبی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں۔ یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، فلا تشمت بی الاعداء، حضرت ہارون نے کہا بھائی آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں، ان کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ یہ تشمت شماتت کسے کہتے ہیں؟ شماتت کہتے ہیں کہ کسی اپنے بھائی کو دکھ میں دیکھ کر، اس کو تکلیف میں، مصیبت میں دیکھ کر اس پر ہنسا جائے اور خوش ہوا جائے کہ یہ دیکھو اب اس پر یہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کو شماتت کہتے ہیں، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھائی کی دکھ اور تکلیف کو دیکھو کہ وہ مبتلا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے تو اس پر ہنسو نہیں، جگ ہنسائی نہ کرو، باتیں نہ کرو، اس کا دکھ بانٹو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے پوچھو یار تمہیں کیا تکلیف ہے، اگر میں تیری تکلیف پریشانی دور کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں،
لیکن آج ایسے نہیں ہو رہا. ہمارے معاشرہ میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں کہ جب کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو اگر اس کے ساتھ کہیں ناراضگی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے دیکھا میری بد دعا لگ گئی، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، آج دیکھا ہے یہ پھنس گیا. وہ پتہ نہیں وہ کس وجہ سے پھنسا، کس وجہ سے اس پر مصیبت آئی. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تیرے ساتھ اس کی گڑبڑ تھی یا تیرے ساتھ کوئی ناراضگی تھی یا عداوت تھی اور تیری دعا اس کو لگ گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہو سکتا ہے کسی اور جرم میں وہ پھنسا ہو سکتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہو سکتا ہے کوئی اور حکمت ہو. اس لیے شماتت حدیث پاک میں بھی منع ہے، قرآن میں بھی منع ہے. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اور حدیث جامع ترمذی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے جس پر تو ہنس رہا ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اس پر رحم کر دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے شماتت سے منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بھائیوں کے دکھ بانٹو، ان کے کام آؤ دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بجائے اس کے کہ دیکھا میرے ساتھ ناراض تھا، میرے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی، مجھے اس نے یہ کہا تھا، آج دیکھا پھنس گیا نا. ایسی ایسی باتیں کر، اس کو شماتت کہتے ہیں. یہ نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت میں اللہ اس پر رحم کر دے اور تو اس مصیبت میں پھنس جائے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر.